اسٹوری وتھ شاہین کے اندر دل سے آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں میرے سننے والے خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی ایک اور تھرل کہانی کی جانب بڑھتے ہوئے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ پلیز میرے چینل کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی مل سکے۔ آج کی ایک اور ہارر اسٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسمین کار بہت تیزی سے ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہی تھی۔ چاروں طرف ژالہ باری شروع ہو گئی تھی۔ یہ جنوری کی فرسٹ نائٹ تھی جب وہ ہاسٹل سے اپنے گھر کی جانب جا رہی تھی۔ ہاسٹلس میں رہتے ہوئے جیسمین کو 2 سال ہو گئے تھے اور وہ شروعاتی سال جنوری کے پہلے ہفتے کو اپنے گھر میں ہی منایا کرتی۔ جیسمین کرسمس ڈے کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا کرتی تھی اور کرسمس ڈے وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہی منایا کرتی تھی۔ کرسمس ڈے کے گزر جانے کے بعد جب جیسمین اپنے گھر روانہ ہوتی تو وہاں میکسیمم سے 10 سے 15 دن رہا کرتی تھی۔ جیسمین کے پاپا ڈیوڈ جیسمین کو بہت زیادہ ناز و نخروں سے پال رہے تھے۔ اس کی اچھی اور ہائی ایجوکیشن کے لیے اس کو ہاسٹل میں ہی رہنے دیا جاتا تھا تاکہ وہ وہاں آرام سے رہ سکے۔ جیسمین کے فادر جو کہ ایک بہت بڑے لائر تھے، وہ جیسمین کے لیے سب کچھ کرنا چاہتے تھے۔ اچھی خاصی پراپرٹی تھی ان کی۔ جیسمین کا بوائے فرینڈ ڈیوڈ جیسمین کو بے پناہ لائک کرتا تھا۔ یہ دونوں بہت جلد شادی کے بندھن میں بندھنے والے تھے۔ آج کل ڈیوڈ آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا۔ اس نے جیسمین سے کہہ دیا تھا کہ اب تم اکیلے ہی اپنے گھر جانا، میں تمہیں ڈراپ نہیں کر سکوں گا۔ جیسمین جو بہت زیادہ باتونی تھی، ڈیوڈ اور جیسمین دونوں اکٹھے ہی اسٹڈی کر رہے تھے، لیکن ڈیوڈ منتھ کے لاسٹ میں لازمی ہاسٹل سے غائب ہو جایا کرتا تھا۔ نہ جانے وہ یہ 5 سے 6 دن کہاں گزارتا اور ان 6 سے 7 دنوں میں اس کا جیسمین سے کوئی رابطہ بھی نہ ہو پاتا تھا۔ وہ اسے صاف کہتا تھا کہ میری ماں تھوڑی سی مذہبی ہیں، وہ یہ فون کالز ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی، میں تمہیں خود اپنی ماں سے ملواؤں گا تو زیادہ اچھا ہوگا۔ اسٹڈی ختم ہونے کا فائنل ایئر سٹارٹ ہونے والا تھا، لیکن لہٰذا اس بات کو جانتے ہوئے جیسمین بہت زیادہ صبر و تحمل سے ڈیوڈ کے ساتھ رہا کرتی۔ دونوں کا ریلیشن شپ بہت اچھا چل رہا تھا۔ جیسمین کو بہت مہنگے ترین گفٹ دیا کرتا تھا، پارٹیز میں جایا کرتے تھے، بہت اچھی زندگی چل رہی تھی۔ جب کبھی جیسمین ڈیوڈ سے پوچھتی کہ آخر تم کہاں غائب ہو جاتے ہو تو وہ یہی کہا کرتا، ارے بتایا تو ہے کہ میری ماں تھوڑی مذہبی ہیں۔ ٹھیک ہے مذہبی ہیں، لیکن باہر نکل کر تو فون کال کر سکتے ہو، ٹائپ پر بات کر سکتے ہو، ایسا کون سا کام ہے جو تم مجھ سے چھپاتے ہو؟ وہ اکثر ڈیوڈ کو شک کی نگاہ سے دیکھا کرتی تھی، لیکن ڈیوڈ ہنسی میں ٹال دیا کرتا اور اس کو اچھی سی ٹریٹ پر لے جایا کرتا۔ یہی کچھ 2 سال سے چلتا آ رہا تھا۔ ڈیوڈ دن بھر اسٹڈی میں مصروف رہتا اور رات میں اپنے آپ کو کمرے میں لاک کر لیا کرتا تھا۔ ڈیوڈ اکثر بہت زیادہ خاموش رہا کرتا اور کبھی چڑچڑا ہو جایا کرتا۔ اس کی عجیب و غریب عادتیں تھیں، لیکن جیسمین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ جیسمین خود پارٹی پسند تھی۔ وہ اور ڈیوڈ کو آپس میں ایک دوسرے کو بہت زیادہ کم ٹائم دیا کرتے تھے، لیکن جب بھی ملتے تو اپنے لمحات حسین کر لیا کرتے تھے۔ جیسمین اکثر کہا کرتی، ڈیوڈ مجھے اپنا گھر تو دکھاؤ، آخر کو تم رہتے کدھر ہو؟ لیکن ڈیوڈ نے سرپرائز کہہ کر ہمیشہ اسے ٹالا ہی تھا۔ ہاں میں تمہیں ضرور ملواؤں گا، پریشان نہ ہو، لیکن جب ملواؤں گا تو پھر شادی کر کے اپنے ہی گھر لے جاؤں گا، پھر یہاں وہاں کے جھمیلے نہ ہوں گے۔ جیسمین یہ سن کر شرما جایا کرتی تھی۔ پہلے اسٹڈی ہو جائے، اس کے بعد بہترین سی جاب اور پھر ہماری شادی۔ صحیح ہے، یہ اب ہمارا فائنل ایئر ہے، دیکھتے ہیں کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا بندے کو فارسی کیا، پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ ارے تو کیا تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ نہیں نہیں، محبت پر شک نہیں، تم پر شک ہے۔ مجھ پر کیسا شک کرتی ہو؟
عجیب و غریب حرکتیں ہیں، خاموش رہنا، چڑچڑا ہو جانا، غائب ہو جانا۔ یہ آخر تم کرتے کیوں ہو؟ کہاں جاتے ہو؟ یہ 5 سے 6 دن تم سے رابطہ بالکل نہیں کرتے تو میں تو سوچوں گی نا کہیں کوئی اور گرل فرینڈ تو نہیں۔ ہاں ہاں، ارے کیسی باتیں کر رہی ہو، کوئی اور گرل فرینڈ نہیں، تم سے جان چھٹے گی تو کوئی اور نظر آئے گی، مجھے تمہارے سوائے کوئی دکھتی ہی نہیں۔ خیر، اسی طریقے سے ان کے دن گزر رہے تھے اور آج رات جیسمین کو اپنے گھر کے لیے لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے نکلنا تھا۔ جیسمین نے ساری پیکنگ کر لی تھی اور ڈیوڈ نے بھی اس سے فون پر سلام دعا کر کر خوب اپنا خیال رکھنے کو اور احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے اسے سمجھایا تھا کہ راستے میں اپنی کار کہیں نہ روکنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور دھیان سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے لے جانا۔ تمہاری یہی احمقانہ حرکتیں مجھے ستا رہی ہیں کہ تم رات کے 11 بجے اپنے گھر کے لیے نکل رہی ہو اور وہ پورا راستہ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور چاروں اور جنگلات اور خونی جانور بسے پڑے ہیں۔ کیا ہوا؟ ہم ہر 6 مہینے بعد جب ہاسٹل کے لیے گھر جاتے ہیں، آج تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا، تم آج ہی کیوں مجھے ڈرا رہے ہو؟ اگر کہتے ہو تو میں رک جاتی ہوں، جب تم آؤ گے تو پھر مجھے گھر لے جانا۔ نہیں نہیں، تم جاؤ، میرے آنے میں بھی 5 سے 6 دن ہیں، کل ہی تو میں گیا ہوں، تو پھر تمہاری چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، پھر 2 دن کیا اپنے فادر کے ساتھ جھپ مارو گی؟ ہاں یہ بات تو ہے، انہیں بھی میرا انتظار ہو رہا ہوگا، چلو میں نکلتی ہوں۔ بائے کر لینے کے بعد جاسمین نے کار کے اندر اپنا ضروری سامان تو رکھ ہی لیا تھا، اب وہ چاروں طرف سے اپنے کار کے ٹائرز چیک کیے، اور ٹائر وہ اینی ٹائم ایمرجنسی کے لیے اپنے کار کے اندر رکھا کرتی تھی۔ اب وہ بڑے مزے سے سلو ٹریک میوزک سنتے ہوئے روڈ پر کار دوڑائے لے جا رہی تھی۔ اسے آج ایک عجیب سی بے چینی بھی ہو رہی تھی، اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے سوچا بھی تھا کہ صبح ہوتے ہی میں ہاسٹل چھوڑ دوں گی، لیکن اپنے پاپا کو سرپرائز دینے کے لیے یہ 4 سے 5 گھنٹے کا سفر وہ اکیلے ہی لانگ ہائی وے ٹریک پر کرنا چاہتی تھی۔ یہ الون نائٹ اس کے لیے آگے کیا بننے جا رہی تھی، یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ راستے میں چند ایک گیس اسٹیشن آتے، اس نے پہلے ہی گیس اسٹیشن پر اپنی گاڑی ڈیزل سے فل کروا لی تھی تاکہ اسے راستے میں پریشانی نہ ہو۔ کھانے پینے کا کچھ سامان بھی لے لیا تھا۔ اس نے دوبارہ اپنی کار ہائی وے پر ڈال دی تھی۔ اکا تکا گاڑیاں بہت تیزی سے شائیں شائیں کرتے اس کے کار کے پاس سے گزر جایا کرتیں۔ دھند تیزی سے بڑھ رہی تھی، وہ چاروں طرف نظریں گھماتی اور پھر سامنے روڈ پر ڈال دیتی۔ اس کی گاڑی کی اسپیڈ 70 یا 80 سے زیادہ نہیں تھی، کیونکہ ڈیوڈ نے اسے منع کیا تھا کہ اپنی گاڑی کی اسپیڈ کم رکھنا، تیز اسپیڈ تمہارے لیے مسئلے کا باعث نہ بن جائے۔ ٹائم دیکھا جو کہ 12:15 بج رہے تھے۔ اس نے کار ایک سائڈ پر روک دی، جبکہ ڈیوڈ نے اسے منع کیا تھا کہ کار تم کہیں نہ روکنا۔ اسے حاجت پیش آ گئی تھی اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ سردی کے مارے اس کے دانت کانپ رہے تھے، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، دانت بج رہے تھے۔ اسے سامنے ایک گھر جو نظر آ گیا تھا۔ اس نے اپنی کار لاک کی اور چابی اپنی سائڈ پاکٹ پینٹ میں ڈالتے ہوئے اب آہستہ آہستہ اس گھر کے جانب بڑھنے لگی۔ ہوا میں دھند اور خنکی ایک عجیب ماحول پیدا کر رہی تھی۔ چاروں طرف ہو کا سناٹا، اس کے قدم ہلکی ہلکی برف میں دھستے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس نے اپنے چہرے کو ایک موٹے سے مفلر میں لپیٹ رکھا تھا، ہاتھوں کو باریک دستانوں سے چھپا رکھا تھا۔ لانگ بوٹس اس نے پہنے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے وہ اس ٹوٹے پھوٹے مکان کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ اندر ایک مدھم سی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ دروازہ بجاتے ہوئے اندر سے آواز آئی، کون ہے بیٹا؟ ایک بوڑھی آواز۔ جی آنٹی میں ہوں، مجھے
تھوڑی سی مدد چاہیے، میں مسافر ہوں۔ ضرور بیٹا، کیوں نہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ جو بھی کوئی تھی اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی جب اس کی نظر سامنے کی عورت پر پڑی وہ ان کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ بہت زیادہ پریزنٹیبل ڈریس میں تھی۔ آپ بھی کہیں جا رہی ہیں کیا؟ نہیں تو، کیا آپ مجھے جانتی ہیں؟ نہیں، تو پھر آپ نے دروازہ کیوں کھولا؟ اس ہائی وے روڈ پر ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے۔ اچھا، تو مجھے، ہاں میں سمجھ رہی ہوں، یقیناً حاجت کے لیے جانا ہوگا، یا کچھ کھانا پینا ہوگا، یا سفر میں گاڑی خراب ہو گئی ہوگی، ہے نا؟ تو یہاں اسٹے کرنا ہوگا۔ نہیں، مجھے صرف حاجت کے لیے جانا ہے۔ ٹھیک ہے بچی، اندر آ جاؤ اور دیکھو پیچھے کون ہے۔ جی کیا مطلب؟ تمہارے پیچھے کون ہے؟ نہیں، میرے پیچھے کوئی نہیں آ رہا، میں اکیلی ہوں۔ اس آنٹی نے باہر نکل کر چاروں طرف پہلی نظروں سے دیکھا اور اس سے کہا، چلو شاباش، جلدی سے اپنا کام کرو، اندر آ جاؤ۔ جیسمین بہت مزے سے اندر داخل ہو گئی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا اور سامنے ہی آتش دان میں الاؤ چل رہا تھا۔ آنٹی، آپ اتنے سے گھر میں کیسے رہتی ہیں؟ یہ بوڑھی ہڈیاں ہیں، اگر ان کو یہ چھوٹا سا گھر بھی میسر ہے تو بہت بڑی بات ہے۔ میرا بیٹا باہر رہتا ہے، آ جاتا ہے ہفتہ بھر گزارنے کے لیے یہاں پر، اور پھر یہاں سے وہ چلا جاتا ہے، ہاسٹل میں پڑھتا ہے۔ اچھا، کیا نام ہے اس کا؟ ڈیوڈ۔ یہ سن کر جیسمین کو ایک دم جھٹکا لگا۔ آپ ڈیوڈ کی مدر ہیں؟ تو کیا تم ڈیوڈ کو جانتی ہو؟ جی میں تو ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ جیسمین نے انجان بن کر کندھے اچکا دیے تھے۔ چلیے مجھے آپ بتا دیجئے کہ واش روم کدھر ہے؟ بیٹا سیدھے جانب۔ واش روم سے فری ہو کر جب وہ باہر آئی تو ڈیوڈ کی مدر نے گرم گرم کافی تیار کر دی تھی۔ بیٹا، یہ ہائی وے رات کو سفر کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تم اتنی گہری رات کو، اور وہ بھی اتنی تیز برف باری میں کیسے نکل آئی ہو؟ ایسا نہ ہو آگے لینڈ سلائیڈنگ ہو جائے اور راستے بند ہو جائے۔ تم یہیں آرام کرو، صبح چلی جانا۔ شکریہ آنٹی، میں کچھ دنوں بعد آپ کے پاس پھر آؤں گی آپ سے ملنے کے لیے۔ میں اپنے ابو سے ملنے جا رہی ہوں اور میرا سرپرائز دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اچھا، تو تم بھی اپنے فادر کو میرے بیٹے کی طرح سرپرائز دینے کی عادی ہو؟ ارے واہ، کتنی سملیرٹی ہے تم دونوں میں۔ آپ کے پاس ڈیوڈ کی کوئی تصویر ہوگی؟ ارے کیوں نہیں، وہ تو میری جان کے ساتھ، یہ دیکھو اپنے پیچھے صوفہ کے اوپر کتنی بڑی تصویر لگی ہے اس کی۔ جیسے ہی جیسمین نے اپنی نظریں گھمائیں تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ڈیوڈ ہی تھا۔ وہ ڈیوڈ کے اس گھر کی حالات دیکھ کر چونک گئی، اور ڈیوڈ جس طرح کی زندگی جی رہا تھا وہ دیکھ کر بھی چونک گئی تھی کہ آخر ڈیوڈ کا اصل چہرہ کیا ہے۔ اچھا، تو ڈیوڈ اپنی اسٹڈی کے اخراجات کیسے پورے کرتا ہے؟ پتہ نہیں بیٹا، میں تو اکیلی ہوں اور وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ بس اسے پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننے کا شوق ہے، اور بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ وہی مجھے ہر ماہ چھوٹی موٹی رقم بھیج دیتا ہے، جس سے میرے گھر کا گزارا ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو وہ اسٹڈی کے ساتھ جاب بھی کرتا ہے؟ ارے نہیں بیٹا، وہ جاب نہیں کرتا، وہ سرجنز کے ساتھ آپریشن تھیٹرز میں ان کے کام آتا ہے، اسسٹنٹ بھی ہے۔ سرجن، اسسٹنٹ، آپریشن، یہ سب وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ چلیے آنٹی، مجھے دیر ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ آپ کے پاس نیکسٹ ٹائم ضرور چکر لگاؤں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، گڈ نائٹ، اپنا خیال رکھنا، اچھا ہو آپ کا سفر۔ جی ضرور، سیف بھی ہو، بالکل، ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ۔ اس عورت نے جیسمین کو رخصت کیا۔ جیسمین اب بوجھل قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی کار کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ ڈیوڈ کا اصل چہرہ ہے کیا۔ 2 سالوں میں اسے سمجھ نہ سکی، اور یہاں ماں بوسیدہ حالت کے اندر ہے۔ یہ تو گاڈ کی کوئی کرم نوازی ہے جو اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، ڈیوڈ کو بے پناہ محبت کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ
اب وہ اپنے کار کے اندر جا بیٹھی تھی چلتے ہوئے۔ کار اسٹارٹ کر لینے کے بعد اب اس نے اپنی کار کو اسپیڈ دینا شروع کر دی تھی۔ سلو ٹریک سانگ سننا تو کیا، وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ اس کا دل اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا کہ کوئی محبت میں اتنا بڑا دھوکہ دغا کیسے دے سکتا ہے۔ اس نے تو مجھے اپنے گھر کا کچھ اور ہی جائزہ بتایا تھا، اور حقیقت میں اگر وہ مجھے سچ بتا دیتا تو کیا میں اس سے محبت نہ کرتی؟ خیر، وہ ان سب باتوں کو یاد کرتے ہوئے روتے ہوئے کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ جیسمین اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کار چلاتے جا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک اور کار پر پڑتی ہے جو کہ دائیں جانب ایک درخت کے ساتھ کھڑی تھی۔ ہلکی سی مدھم روشنی میں وہ اس کار کو پہچاننے میں کیسے چوک سکتی تھی؟ یہ تو ڈیوڈ کی کار ہے، پر یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں آؤٹ آف سٹی ہوں۔ جیسمین نے کار روک دی۔ جیسے ہی جیسمین نے کار سائڈ پر لگائی، وہ آہستہ قدموں سے اتری۔ اس نے اپنا موبائل فون کار کے اندر ہی رکھ دیا تھا، چابی اپنے پاکٹ میں ڈال لی۔ وہ لانگ شوز کی ٹخ ٹخ آواز کو بھی روکتے ہوئے آرام آرام سے اس کار کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس نے جیسے ہی کار کے اندر جھانکا تو وہ خالی تھی۔ ارے، ڈیوڈ کہاں ہے؟ خدا کرے کہ وہ خیر سے ہو، لیکن وہ تو یہاں ہے ہی نہیں۔ ابھی 2 گھنٹے پہلے تو میری اس سے بات ہوئی تھی، پر وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ بلا سوچے سمجھے وہ جنگل کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اسے عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں، ایک دہشت ناک رات، اور اس کے اندر وہ تنہا اپنے ہی جوتوں کی چرچراہٹ سنتے ہوئے برف باری میں کپ کپ آتے وجود کے ساتھ اندر چلتے چلے جا رہی تھی۔ وہ دائیں بائیں جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ چاند کی فل مون نائٹ تھی۔ اسے ہلکا ہلکا صاف نظر آ رہا تھا، اور جہاں چاندنی واضح نظر آتی تو وہاں بہت صاف نظر آ جایا کرتا۔ وہ یہاں وہاں آواز کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی کہ اسے درختوں کے جھنڈ کے پیچھے ایک اور گھر دکھائی دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کاٹیج تھا۔ جیسمین اب بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے آ رہے تھے کہ ڈیوڈ کا اصل چہرہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ آخر ڈیوڈ کون سی پہیلی ہے؟ ایسا کیا ہے جو وہ مجھ سے چھپاتا رہا ہے؟ جیسمین اپنے دل میں ہزاروں وسوسے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک ونڈو اسکرین ٹوٹے ہوئے شیشے سے جب وہ اندر جھانکی، اس نے دیکھا کہ ایک صوفہ پر ایک لڑکی دراز ہوئی ہے۔ اس لڑکی کے ہاتھ پیر بندھے ہیں، اور ڈیوڈ سامنے صوفہ سیٹ پر بیٹھا ہوا وائن پی رہا تھا۔ جیسمین یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ دل برداشتہ ہو گئی تھی کہ آخر کو ڈیوڈ نے اس لڑکی کو کیوں اس حالت میں رکھا ہے۔ وہ مرتی ہی کیا نہ کرتی۔ وہ وہیں کھڑے ٹھنڈ میں سکڑتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وائن کا گلاس ختم ہو جانے کے فوری بعد ڈیوڈ اٹھتا ہے اور اس لڑکی کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتا ہے۔ اس کو بالوں سے گھسیٹتے ہوئے بولتا ہے، اپنے باپ کو فون ملاؤ اور اس سے 1 کروڑ کا تقاضا کرو، ورنہ تمہاری صبح لاش اس ہائی وے کے روڈ پر نظر آئے گی۔ وہ لڑکی زاروں قطار رو رہی تھی۔ مجھے تم چھوڑ دو، میرا باپ بہت غریب ہے۔ تم غریب باپ کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے تمہارا ایک ٹائم تک تعاقب کیا ہے۔ تمہاری پارٹیز، تمہاری عیاشیاں، یہ کہاں سے پورا کرتی ہو؟ وہ لڑکی زاروں قطار رو رہی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو۔ میرا باپ جیتے جی مر جائے گا۔ میں 1 کروڑ روپے تمہیں دے ہی نہیں سکتی۔ جانے تو میں تمہیں اب ہرگز نہیں دے سکتا۔ مارتھا، تم میرا چہرہ پہچان گئی ہو، اور ویسے بھی میں اب تمہارے آرگنز نکال لوں گا۔ وہ 1 کروڑ سے کیا، میری تو ضرورت پوری ہی کر دیں گے۔ یہ ساری باتیں باہر کھڑی جیسمین سن رہی تھی۔
اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی کہ میری محبت اتنی شفاق کیسے ہو سکتی ہے، اور اس شفاق نما بھیڑیا انسان کے ساتھ میں 2 سال سے تھی۔ اس نے کبھی مجھے تو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی، یہ اتنا شفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسمین کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ اس نے اندر دیکھا، اس کی آنکھیں جو اندر دیکھ رہی تھیں پھٹے کے پھٹے رہ گئی تھیں تیز دھاڑ چاقو سے۔ ڈیوڈ نے مارتھا کی دائیں انگلی الگ کر دی تھی، وہ درد سے چلا رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، جانے تو میں نہیں دوں گا، اپنے باپ کو فون کرو۔ دیکھو میں مذاق نہیں کر رہی، تو تم یہ عیاشیاں کہاں سے کرتی ہو، صرف مجھے اتنا بتا دو۔ مارتھا کی نظریں نیچے ہو گئی تھیں۔ اس نے اسے صاف کہہ دیا کہ تم نادان نہیں، میں اپنی عیاشیاں کہاں سے پوری کرتی ہوں۔ ڈیوڈ سمجھ گیا تھا اور اس نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا۔ اچھا تو تم ایسی لڑکی ہو، کاش کہ میں تمہیں اٹھا کے یہاں لاتا ہی نہ، میرے تو نصیب پھوٹے، اب تم مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے اس کے بایاں انگوٹھا بھی کاٹ دیا تھا۔ وہ کتنا ظالم بھیڑیا تھا جو اس کو تل تل مار رہا تھا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، مجھے جانے دو، میں کچھ نہیں بتاؤں گی، مجھے مت مارو۔ کیوں مجھ سے میرے باپ کا سہارا چھین رہے ہو؟ میرے بغیر وہ مر جائے گا، دیکھو مجھے جانے دو۔ جیسمین نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، وہ اب تیز تیز اپنی کار کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ڈیوڈ اتنا ظالم نکلے گا۔ ارے اسے تو میری محبت کجا اپنی بوڑھی ماں کا بھی خیال نہیں۔ کتنی غریب عورت ہے وہ، کیسے اپنی زندگی کے آخری دن اس ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی میں گزار رہی ہے۔ نہ جانے گاڈ کا کیا کرشمہ ہوا کہ وہ مجھے مل گئیں۔ تبھی یہ مجھے منع کر رہا تھا کہ رات کو اس ہائی وے سے نہ جانا، صبح جانا، اس کو اپنا کام جو انجام دینا تھا۔ اچھا تو یہ یہاں اپنی ماں سے ملنے نہیں بلکہ لوگوں کو قتل کرنے آتا ہے۔ اس نے اپنی کار کا دروازہ کھول کر پسٹل نکال لی تھی اور اسے وہیں پر لوڈ کر دیا تھا۔ اس نے اس کے اندر گولیاں چیک کی۔ اب وہ بہت زیادہ نڈر اور بے باک، آنسو بہاتے ہوئے، اپنی محبت کا گلا گھونٹتے ہوئے تیز تیز بھاگ رہی تھی۔ اس چھوٹے سے کاٹیج کے مین دروازے پر پہنچ جانے کے بعد اس نے اپنی زوردار کک رسید کی اور دروازہ وہیں کھل گیا۔ ڈیوڈ نے جیسے ہی نظریں گھمائیں، تم؟ ہاں میں۔ پر جیسمین تم یہاں کیسے پہنچی؟ تم یہاں سے چلی جاؤ، کیوں آئی ہو؟ دیکھو، ہٹو سامنے سے، کیا کر رہے ہو اس لڑکی کے ساتھ؟ دیکھو اس کا کتنا خون نکل رہا ہے، اس کے ہاتھ پیر کیوں باندھ رکھے ہیں تم نے؟ تم کون ہو لڑکی، اور یہاں اس کے چنگل میں کیسے پھنس گئی ہو؟ کچھ نہیں، جاؤ یہاں سے، دیکھو تم چلی جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، اس کو میرے بہت بڑی رقم دینی ہے جو کہ مجھے ٹالے جا رہی تھی، میں اسے اٹھا کے یہاں لے آیا، اس کو میرے پیسے دینے ہی پڑیں گے۔ وہ لڑکی زاروں قطار تکلیف میں بلک رہی تھی۔ کون سے پیسے؟ کتنے پیسے چاہیے مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا نا تم یہاں سے چلی جاؤ جیسمین، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسمین نے وہ پسٹل اپنے پیچھے کے پاکٹ پینٹ میں رکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں، لیکن یہ بتاؤ تم تو آؤٹ آف سٹی تھے نا؟ جب میں گھر جانے کے لیے روانہ ہو رہی تھی تم نے مجھے اسی لیے منع کیا تھا کہ میں اس ہائی وے سے نہ گزروں۔ وہ زاروں قطار آنسو بہا رہی تھی۔ تمہیں ایک دفعہ میری محبت کا خیال نہ آیا؟ تم نے میرے خلوص کو، میری سچائی کو ٹھیس پہنچائی ہے ڈیوڈ، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تمہارا اس لڑکی سے افیئر ہے۔ نہیں، میرا اس لڑکی سے کوئی افیئر نہیں ہے، مجھے سچ سچ بتا دو بات کیا ہے۔ جیسمین انجان بن رہی تھی کیونکہ جیسمین جانتی تھی کہ میں اگر اسے بتاؤں گی کہ میں تمہاری حقیقت جان چکی ہوں، ہو نہ ہو یہ شفاق نما انسان بھیڑیا مجھے بھی مار ڈالے۔ دیکھو جیسمین یہاں بیٹھو۔ ہاں میں بیٹھتی ہوں، لیکن مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر کو اس لڑکی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟
مجھے بتاؤ، اگر اس نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے تو ہم دونوں مل کر اس کو یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ ڈیوڈ پل بھر کو چونکا کہ یہ جیسمین کیا کہہ رہی ہے، اور وہ لڑکی مارتھا جیسمین کو، جو بہت زیادہ ڈرے ہوئے انداز میں دیکھ رہی تھی، اب نفرت انگیز نظروں سے گھورنے لگی، اور اس نے جیسمین پر تھوکا کہ تم بھی اس کی طرح سفاک بھیڑیا ہو، مار دو، میں جینا نہیں چاہتی۔ لیکن ڈیوڈ، تمہیں 1 کروڑ روپے کی رقم تو مجھ سے نہیں ملتی۔ ہاں، تم میرے آرگنز بیچ دینا، لیکن یاد رکھنا میری روح تڑپتی رہے گی، اور جب تک تڑپے گی تمہیں بد دعا دیتی رہے گی۔ جیسمین آہستہ آہستہ مارتھا کی جانب چلنے لگی، اس کے نزدیک ہو کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بیٹھ گئی اور کہنے لگی، بہت درد ہو رہا ہوگا۔ مارتھا نے نقاہت سے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنی گردن گھما لی تھی۔ میرے درد سے تم ظالموں کا کیا واسطہ؟ مار دو مجھے اور جان چھڑاؤ اپنی، لیکن دیکھنا اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ ڈیوڈ بہت خوش تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جیسمین اس کا ساتھ دے گی۔ جیسمین نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کو آہستہ آہستہ اپنی پینٹ کے پاکٹ میں اس گن کے جانب بڑھاتے ہوئے اس گن کو جیسے ہی نکالا، لوٹ تو وہ تھی ہی، سیدھا ڈیوڈ کے سینے پر گولی داغ دی۔ ڈیوڈ اس سڈن ریئیکشن سے شاکڈ ہو گیا اور کہنے لگا، جیسمین، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے مجھے گولی مار دی۔ ڈیوڈ، جس نے اپنی گن ایک نزدیک ہی آتش دان کے برابر میں رکھی ہوئی تھی، وہ وہاں بوجھل بوجھل قدموں سے چلنے لگا۔ ٹھیک ہے جیسمین، میں اب مارتھا کے ساتھ تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جیسمین نے یک کے بعد دیگرے فائر اس پر کیے، ایک اس کا سیدھا دماغ میں جا کر لگا۔ ڈیوڈ وہیں زمین بوس ہوتا چلا گیا۔ مارتھا اس ری ایکشن سے چونک گئی اور وہ جیسمین کی جانب دیکھنے لگی حیرت سے۔ آخر تم نے میری جان کیوں بچائی؟ میں نے تمہاری نہیں، انسانیت کی جان بچائی ہے، اور ایک ظالم سفاک بھیڑیے کو جہنم درگور کرا ہے۔ میں نہیں جانتی یہ آج سے پہلے کتنے لوگوں کو مار چکا ہوگا، لیکن میں اپنی آنکھوں کے سامنے ایک انسان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اپنے جیب سے موبائل فون نکالا اور ہائی وے کی پولیس کو کال کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس اس کاٹیج کے باہر تھی۔ ڈیوڈ کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا، اور مارتھا پولیس کسٹڈی میں ہاسپٹل جا رہی تھی۔ مارتھا نے آنکھوں دیکھا حال بیان کر دیا تھا۔ جیسمین کے والد، جو ایک لائر تھے، سارے معاملات بہت ذہانت کے طور پر پیش کیے اور اپنی بیٹی کی جان بچائی۔ جیسمین جیسے ہی ان تمام معاملاتوں سے فارغ ہو کر اپنے والد کے ساتھ کچھ دن رہی اور واپس اسی ہائی وے کو کراس کرتی ہوئی کچھ دیر کے لیے اس کاٹیج کے باہر رکی۔ کافی دیر تک ان 2 سالوں کی یادیں سوچتی رہی۔ دل پر جو گزری اس کو تو وہ بیان ہی نہ کر سکی، لیکن وہ خوش تھی کہ اس نے انسانیت کے خاطر اپنی ایک ایسی محبت کو دفنا دیا جو کہ ظالم تھا۔ وہ خوش تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے ایک بھیڑیے کو مارا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کار میں جا بیٹھی۔ اب اس کا سفر اس بوڑھی ماں کی جانب تھا۔ جیسے ہی اس نے کار اسٹاپ کی اور دروازہ بجایا، اندر سے اسی پریزنٹیبل لیڈی کی آواز آئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور جیسمین نے ان کے ہاتھ پر کچھ رقم رکھ دی۔ یہ لیجیے آنٹی جی، یہ مجھے ڈیوڈ نے دی تھی اور کہا تھا کہ یہ میں آپ کو دے دوں۔ ارے، کیا تم ڈیوڈ کو جانتی ہو؟ جی میں جانتی ہوں، لیکن اس دن میں آپ کو
بتا نہ سکی کیونکہ میں جلدی میں تھی، لیکن پہلے میں نے ڈیوڈ کو سرپرائز کیا اور اس کے بعد اب میں نے آپ کو سرپرائز کر دیا ہے۔ اچھا، اس نے یہ رقم میرے لیے بھیجی ہے؟ چلو اچھا ہے، 2 ماہ ہو گئے تھے اس نے مجھے پیسے ہی نہ بھیجے تھے، اور اب تو گھر میں سب کچھ ختم بھی ہو چلا تھا۔ اور ہاں آنٹی جی، ڈیوڈ نے کہا ہے کہ میں ہر ماہ آپ کو یہ رقم دینے آیا کروں گی۔ ٹھیک ہے، وہ پناہ خوش ہو گئی تھی اور وہ جیسمین کے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے بولی کہ اللہ تعالیٰ تم کو خوش رکھے۔ جی آنٹی، گاڈ مجھے خوش رکھے، اور آپ کے بیٹے کو بھی۔ ہاں، لیکن اس کا کچھ اتا پتہ ہے؟ نہیں، اس کا اب مجھ سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن اس نے ایک بہت بڑی کثیر رقم مجھے دے دی ہے جو میں آپ کو ہر ماہ دیا کروں گی۔ آپ پریشان نہ ہونا، ٹھیک ہے؟ اور بس میرا اتنا ہی کام تھا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ اب پلٹ گئی تھی۔ وہ پریزنٹیبل آنٹی تھوڑی دیر تک جاسمین کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی، اور پھر اس نے بھی خوشی خوشی اپنا دروازہ بند کر لیا تھا۔ سو لسنر، کیسی لگی آپ کو میری سٹوری؟ پلیز مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ شکریہ۔